الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہم سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا توکل اور اسباب کے بارے میں. کچھ لوگ ہیں جو صرف اسباب پر ان کی نظر ہوتی ہے اور اسباب بنانے والے پر ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ سارے اسباب بنانے والا اللہ تعالی ہے. کچھ لوگ ہیں جو صرف توکل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسباب پر ان کی نظر نہیں ہوتی اور اسباب سے بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں اور اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس توکل کر لیں یہی بات کافی ہے. یہ ان کا خیال ہے. تو اسی سلسلے میں آج کے اس درس میں مجھے اور آپ کو ایک حتمی بات کہنی ہے. وہ یہ جنید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. انہوں نے سنا کہ السری جو بڑے عابد اور زاہد تھے، وہ اس بات کو بہت ہی برا سمجھتے تھے کہ لوگ مسجد میں بیٹھیں. لوگ مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ تھے جو مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. جیسے آج کل بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے دروازوں پر بھکاری بن کر بیٹھتے ہیں. کچھ مسجد کے اندر بھی بھیک مانگتے ہیں. کبھی وہ لوگ فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے، ان بھکاریوں میں سے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا. لیکن کوئی اپاہج ہے، پیر ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن نماز پڑھنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر کھڑے ہو کر. لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم مسلمان ہو، مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہو یا مسجد کے باہر کھڑے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. لیکن یہ نماز تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن بھیک مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اس اللہ والے نے کہا کہ یہ لوگ جعلوا مسجد الجامع حوانیت لیس لها ابواب، انہوں نے مسجدوں کو بھیک مانگنے کی جگہ بنا لی ہیں اور وہ لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں یا باہر کھڑے ہوتے ہیں اور جو لوگوں سے ان کی خیرات مانگتے ہیں. تو انہوں نے مسجدوں کو ایسی دکانیں بنا لی ہیں جہاں سے بھیک مانگی جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسباب اختیار کرے بغیر اللہ پر توکل کا حوالہ دیتے ہیں اور محنت کرے بغیر بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی کمائی نہیں کرتے، جس کی طرف ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں بغیر محنت کے سستی کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق اللہ تعالی ہمارے تک پہنچا کر رہے گا. اللہ تعالی رازق ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کیے ہیں. آپ اسباب اختیار کیجئے، دوڑ دھوپ کیجئے، کمائی کیجئے. اور یہ بہت ہی بری عادت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کتنا بھی عبادت کروں، اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہی ہونے کا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے جنت یا جہنم کا وہی میں جاؤں گا، چاہے جتنا بھی میں عبادت کروں. اگر اللہ نے میرے حق میں جنت لکھی ہے تو جنت میں جاؤں گا، اگر العیاذ باللہ اللہ نے میرے حق میں جہنم لکھی ہے تو جہنم میں جاؤں گا. تو مجھے عبادت کر کے فائدہ کیا ہے؟ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ زمانے میں حلال روزی کہاں سے حاصل کریں؟
ہر جگہ حرام 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 ہے، ہمارے لیے حلال روزی حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے میں کوئی کام نہیں کرتا، بس اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ میرا رزق مل جائے۔ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، اس لیے کہ حلال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے۔ اگر آپ حلال روزی کمانا چاہیں تو بازار میں نکل کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کیسی سہولتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ حلال کمانے والوں کے لیے بازار کھلا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیامت تک کے لیے، الحلال بین والحرام بین۔ لیکن آدمی سستی کو دلیل بنائے اور کام چور ہو، نوالا حاضر ہو، کام نہیں کرنا چاہتا، گھر میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں کام میں یہ مشکل ہے، فلاں کام میں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ حقیقت یہ کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بات بات پر حیلے بہانے بناتے ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں اس کتاب میں ذکر کی گئیں، انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ساری بات کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے جو راستے کھولے ہیں اسے بھی آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان اسباب کو بھی آدمی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی روٹی کے اسباب اختیار کرنے کی برکت عطا فرمائے۔ لیکن سارے معاملے اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، بھروسہ اسی پر ہے، وہی مسبب الاسباب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔